ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، واعتمر یا عمرہ کرے۔ کعبہ میں اور مکہ میں سب سے بڑی عبادت حج بیت اللہ یا عمرہ۔ توبہ توبہ، دونوں کا ذکر ہوگا۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اس سے پتہ چلا کہ حج کے بعد عمرے کے مساوی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور وہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ 4 طواف ایک عمرے کے برابر ہے، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اشراق کی 2 رکعت ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ تو اشراق کی 2 رکعت یا صبح جب آپ پڑھ لیتے، پھر وضو خانے سے پانی بھر کے گھر لے جاؤ کہ میں زمزم لایا ہوں، اور گلے میں سیرے ڈالو کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں، مجھے حاجی صاحب مبارکباد کہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ سمجھ گئے؟ جس طرح 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے مگر قرآن پڑھا نہیں ہے، اسی طرح 4 طواف تو نہیں، میں کہتا ہوں 100 طواف بھی کوئی کرے ایک عمرے کے برابر نہیں ہے۔ ثواب ملنا علیحدہ چیز ہے، وہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ عمرہ سب سے بہتر اور افضل، ہر شخص کا اپنے علاقے سے۔ تنعیم یلملم کے میقات آنے سے پہلے احرام باندھ دو، اور اگر بنیت جدہ چلے گئے تو وہاں سے جدہ میقات و اہل مکہ، جگہ مقرر ہے کعبے کے ارد گرد۔ ہر ملک سے آنے والا حج اور عمرے کے ارادے سے اس سے آگے بڑھے تو گناہگار ہوگا، دم دے گا اگر بغیر احرام کے۔ احرام باندھ دو، حج کا موسم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عمرے کا۔ اور جب مکہ مکرمہ پہنچے، عمرے سے فارغ ہو جائے، پھر آپ کو اختیار ہے کہ تنعیم سے عمرہ کرے جہاں سے ام المومنین نے عمرہ کیا، یا جیرانہ سے کرے جہاں سے حضرت نے خود کیا، یا جدے سے آ کے کرے، یا ایک باغ ہے وہاں جا کے وہاں سے نیت باندھے، یا کسی بھی ارض ہل سے نیت باندھے۔ اعلیٰ و افضل امام ابو حنیفہ نے کہا ہے تنعیم کا عمرہ ہے، سب سے اعلیٰ و افضل تنعیم کا عمرہ ہے۔ تنعیم کے عمرے کا انکار بعض لوگوں نے کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے شروع کیا ہے۔ کم علمی اور کم عقلی، بعض لوگ کم علم اور کم عقل ہے، اگرچہ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ طالب علموں کے دل و دماغ میں جہالت ڈالتے ہیں، استاذ ہو کر کے جاہلانہ باتیں کرنا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا باب عمرۃ التنعیم، امام ترمذی نے باب قائم کیا باب عمرۃ التنعیم، تمام محدثین نے تنعیم کا عمرہ قائم کیا۔ اور یہ تنعیم کے عمرے کو پتہ نہیں کیا کیا بندر بازی کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاہل بہت بڑا ہے، یہ جاہل درسگاہ میں گھسا ہوا ہے، اس لیے خلاف مسلک باتیں کر رہا ہے۔ اس عاجز نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے احسن التفہیم فی عمرۃ التنعیم۔ بہترین دلائل قائم کی ہے کہ تنعیم کا عمرہ بہترین عمروں میں سے۔ حج اور عمرے کا جب بیان ہو قرآن یا سنت یا فقہ میں، تو دعا مانگو کہ خدایا ہمیں حج اور عمرے اپنے فضل احسان سے ساری زندگی اپنے اہل اولاد احباب مشائخ محبوبوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا ہر سال، ہر 6 مہینے، ہر 3 مہینے میں حرمین میں حاضری لگے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ تفسیری عمرہ بھی نصیب ہوا 4 دن میں، یہ تھا عمرۃ التفسیریہ، اور اس سے پہلے ہم نے کیا ہے عمرۃ التفصیلیہ، وہ 17 دن لگے، یہ 3 دن لگے۔ شریعت کا حکم یہ ہے اگر کسی کو ایک نماز یا ایک عمرے کے لیے بھی حرمین جانا نصیب ہو جائے، 2 گھنٹے میں عمرہ ہوتا ہے، تو انکار نہ کرے، خبردار۔ فمن حج البیت،
حج تو عمر میں ایک دفعہ فرض ہے، سال میں 5 دن میں ادا ہوتا ہے، لیکن عمرہ ان 5 دنوں کے علاوہ پورا سال ہوتا ہے۔ جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، حج اور عمرے کے ذکر کو یاد کرو کہ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، اور اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے۔ نور الانوار میں آپ نے وجوہ فاسدہ میں پڑھا، 8 وجوہ فاسدہ ہے، اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں۔ حج فرض قطعی ہے اور عمرہ سنت مؤکدہ ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کیا اس پر فوراً حج فرض ہو جاتا ہے، یہ بکواس ہے، بے اصل اور کمزور بات ہے۔ جیسے نماز سے پہلے ہاتھ باندھنا فضول بات ہے۔ مؤذن کے اشہد ان محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا فضول حرکت ہے، اشہد ان نہیں پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ اذان کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا فضول حرکت ہے، اذان کے بعد سنت دعا میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ فضولیات سے بچو۔ حج فرض ہے، عمرہ کرے یا نہ کرے۔ ہاں یوں کہو جو بیت اللہ پہنچا اور وہ حج کے لیے ٹھہرا اور اس نے حج کر لیا، بس حج فرض ادا ہو گیا، 2 شرطوں سے، مسلمان ہو اور بالغ ہو۔ نابالغ نے اگر کیا بلوغ کے بعد پھر حج، غیر مسلم تو وہاں جا ہی نہیں سکتا، چوری چپ کے چلا گیا، جب کلمہ پڑے گا پھر حج فرض ہو۔ اور عمرہ عمر بھر میں 1 مرتبہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے ثواب کے باعث ہے۔ بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ، کوئی اعتراض نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ سعی کر لے یہاں بھی صفا مروہ، بہما راجی ہے صفا مروہ کو، یہاں بھی چکر لگا لے۔ عجیب بات کہی کہ جو یہاں پر صحیح کر لے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے، مشلل کے نام سے ان کے بت تھے صفا مروہ، تو مشرکین الزام دیتے تھے کہ بڑا گناہ ہے، تو فرمایا لا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ اور علماء نے اس سے ایک اور استدلال کیا کہ سعی خود عبادت نہیں ہے، سعی خود عبادت نہیں ہے، جیسے طواف خود عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، غلاف پکڑنا عبادت ہے، ملتزم سے لپٹنا عبادت ہے، حجر اسود پر ہاتھ رکھنا، چومنا، اشارہ کرنا، استعلام کرنا عبادت ہے، لیکن السعی بین الصفا والمروہ منفردا عن الحج والعمرہ لیست بتطوع، کوئی عبادت نہیں، ثواب نہیں ہے۔ اس سے نکالا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی عبادت کر لے ثواب کے ارادے سے فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے۔